رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو خاص عبادتیں مقرر فرمائی ہیں اور مواقع دیے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ عشرہ مبارک اعتکاف کا عشرہ ہے اور تحری لیلۃ القدر کا عشرہ ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا۔ اور عموماً مسلمان رمضان المبارک ہی میں زیادہ تر اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو آج کی مختصر نشست میں ذہن میں یہ تین چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے اور اس کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے تحرؤ کا لفظ فرمایا، تلاش کرو، اس کی فکر میں رہو، اور یہ آپ نے فرمایا کہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں وہ ہوتی ہے، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں۔ اور یہ عجیب نظام ہے کہ اگر 30واں مہینہ ہو تو اس کی طاق راتیں الگ ہیں اور 29واں مہینہ ہو تو اس کی طاق راتیں الگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو 30ویں مہینے کی طاق راتیں ہیں وہ 29ویں کی جفت ہیں، اور جو 29ویں مہینے کی طاق راتیں ہیں وہ 30ویں مہینے کی جفت ہیں۔ تو یہ اخیر عشرے کی ساری راتوں میں یہ امکان ہوتا ہے کہ شاید وہ شب قدر ہو، چاہے وہ طاق ہو یا وہ جفت ہو، چونکہ یہ پتہ نہیں کہ مہینہ کون سا ہونے والا ہے، وہ تو آخری مہینے پہ جا کر ہی پتہ چلتا ہے۔ پہلے سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ مہینہ 29واں ہوگا یا 30واں ہوگا، پہلے سے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے آپ، اور دونوں کے اعتبار سے طاق بدل جائے گا۔ اس لیے اصل میں پورا عشرہ اخیر کا وہ جاگنے کا ہے، اخیر عشرہ پورا جو ہے وہ جاگنے سے متعلق ہے کہ اس میں زیادہ جاگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آخر عشرے میں آپ سویا نہیں کرتے تھے، اور اعتکاف کی مشروعیت بھی اصل میں اس لیے ہی ہے۔ اعتکاف کرنا ہے ہی اس لیے، مسجد میں آدمی پڑا رہے گا تو وہ لیلۃ القدر کی تلاشی میں ہے، کیونکہ اگر ایک لیلۃ القدر مل گئی تو ایک پوری عمر آدمی کو مل گئی، 80 سال سے زیادہ کی عبادت ہے اس میں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے 80 سال ہوتے ہیں، اور انسان کی زندگی 80 سال ہی کی ہے اکثر ایوریج اس کا۔ ایک عمر پوری عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اگر ایک رات بھی مل گئی تو۔ اس لیے اور ہر سال ایک رات اللہ نے ایسی بنا دی ہے، کوشش کرنے والے اگر ہر سال تلاش کر لے اور انہیں ہر سال میسر آ جایا کرے اس میں عبادت کرنا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے زیادہ سالوں والا یہ امتی ہو جائے گا۔ اور یہ تقرر اصل میں اس لیے، یہ فضیلت جو بنائی گئی ہے وہ اسی لیے تاکہ جو 100 سال اور 80 سال کی ایج والے لوگ ہیں وہ 1000 سال اور 1500 سال کی ایج والے لوگوں کا مقابلہ کر سکے اعمال میں، کہ جنہوں نے 1000-1500 سال اللہ کی عبادت کی اور کوئی نافرمانی نہیں کی۔ اب آخر میں ایسے لوگ پہنچیں گے جو 60 سال جیے، 50 سال جیے، 70 سال جیے، 80 سال جیے۔ اگر اعمال میں اس طرح مضاعفت کا نظام اللہ پاک نہیں رکھتے تو پھر وہ 1500 سال والے تو آگے چلے جاتے۔ جو افضل ہوا کرتا ہے اس کے عمل میں بھی افضلیت ہونی چاہیے، اس کے عمل میں بھی زیادتی ہونی چاہیے، اس کی نیکیوں میں بھی زیادتی ہونی چاہیے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ ساری امتوں میں افضل ہے، تو اس کی نیکیوں میں بھی زیادتی ہونی چاہیے، اس کے اعمال میں بھی زیادتی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے یہ سیٹ اپ ہے کہ بھئی تم سال میں ایک مرتبہ اگر ایسی رات کو تلاش کر لیا کرو تو پھر جتنے پچھلے لوگ گزرے ہیں امتوں کے، چاہے کتنی زیادہ ان کی عمریں رہی ہوں، تم ان سب سے آگے نکل جاؤ گے عبادت کے اعتبار سے۔ تو اس لیے یہ رات، یہ جو شب قدر کی تلاش ہے یہ بہت اہم ہے، اور اعتکاف کے ذریعے سے تلاش کرنا یہ اور مستقل اہم ہے۔ اسی وجہ سے اعتکاف کی مستقل فضیلت ہے، اور اعتکاف کرنے کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اعتکاف کے مسائل قرآن پاک میں الگ سے مستقل ہیں۔ اعتکاف جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک نظر والا اعتکاف ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا اتنے دنوں کی،
اس کی لمٹ جو ہے وہ آپ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے. 1 دن کا کروں گا اعتکاف، 3 دن کا کروں گا اعتکاف، 7 دن کا کروں گا اعتکاف، 1 ہفتے کا اعتکاف کروں گا، ویکینڈ کا اعتکاف کروں گا. یہ اعتکاف منظور ہے، یہ نظر مانا ہوا. اگر وہ کام ہو جاتا ہے بندے کا تو اتنا اعتکاف کرنا اس پر ضروری ہے. اور نظر والا اعتکاف 1 دن سے کم کا نہیں ہو سکتا. نظر والا اعتکاف جو ہوتا ہے نظر والا، وہ روزے کے ساتھ خاص ہے. اعتکاف شرعی روزے کے ساتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ 1 دن سے کم کا نہیں ہوتا. ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے کہ آپ جب مسجد میں آئیں جب اعتکاف کی نیت کر لیں. وَنَوَيْتُ الْاعْتِكَافَ مَا دُمْتُ فِيهِ، یا اللہ مسجد میں داخل ہو رہا ہوں آپ کے گھر میں، آپ کا فضل چاہتا ہوں اور اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں اس میں رہوں گا. یہ اعتکاف نفل کہلاتا ہے. اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جب تک آپ ہیں اعتکاف کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. لیکن اعتکاف منظور جو ہوتا ہے نظر والا جو ہے، وہ جتنا آپ نے اعتکاف کی نیت مانی ہے اتنا لازم ہوتا ہے. وہ اگر کوئی رمضان میں اعتکاف کی نظر مان لے آخر دنوں میں اپنی کسی ضرورت اور سہولت کی وجہ سے، تو اس کی بھی گنجائش. اور ایک اعتکاف مسنون ہے، سنت والا اعتکاف، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے ہمیشہ. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں تشریف لے گئے، وصال مبارک ہوا، اس دنیا دار فانی سے منتقل ہو گئے، تو اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے. اور اس اعتکاف کے قیام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک سننے سنانے کا رات میں نظام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو سناتے تھے قرآن پاک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے. لیکن اس آخری اعتکاف میں آپ نے جو 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اس دن آپ نے اس موقع پر آپ نے 2 قرآن پاک کا ورد فرمایا ہے. اور اعتکاف بھی آپ نے ڈبل فرما دیا تھا، 20 دن کا اعتکاف آپ نے فرما دیا تھا. اور یہ جو ہے یہ 10 دن سے کم کا نہیں ہوتا. سنت والا جو اعتکاف ہے وہ آپ کو 21ویں شب میں 20 کا دن جب ختم ہوتا ہے، 20 تاریخ کا رمضان کا دن جب ختم ہوتا ہے تو 21ویں شب شروع ہوا. اسلام میں دوسرا دن جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے. تو جب دن شروع ہوتا ہے جب 21 کی تاریخ شروع ہوتی ہے، وہاں سے آپ کو مسجد میں ہونا ہوتا ہے اور چاند نظر آنے تک ہونا ہوتا ہے. یہ اعتکاف مسنون ہے. اگر کوئی اعتکاف مسنون کی نیت مانے اس پر اتنا اعتکاف ہو جائے گا. اعتکاف نفل اس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے، 1 دن 2 دن آپ اپنی سہولت سے کریں. اور 1 دن کا اعتکاف بھی بہت بڑی بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. جب یہ حدیث انہوں نے سنائی تو انہوں نے صاحب حاضر القبر سے کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں وہیں تھے، روضے مبارک کے پاس میں کھڑے تھے. فرمایا کہ میں ان قبر والوں سے میں نے سنا ہے. آپ نے فرمایا کہ 1 دن کا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں 3 خندق کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے. 3 خندق کر دیے جاتے ہیں، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق کر دیے جاتے ہیں. اور ہر خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیان کتنی ہے؟ ایک گیاب جو ہے وہ آسمان زمین کے درمیان کے اتنا، ایسے 3 گیاب کر دیے جاتے ہیں، کس میں؟ آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے دربار میں آ کے پڑ جانا، مولا کریم کی معافی چاہنے کے لیے اور ان کے در دولت پہ اپنا سر ٹیک دینا تاکہ مغفرت مانگیں، دعائیں کی جائیں. اور پھر یہ کہ اعتکاف کر لینے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے آگے پڑ جاتا ہے. وَيَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ الْمُعْتَكِفُ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ. معتکف جو ہوتا ہے وہ اصل گناہوں سے اعتکاف کر لے، رک جاتا ہے. اعتکاف کے معنی ٹھہر جانے کے ہیں، رک جانے کے ہیں، وہ گناہوں سے رک جاتا ہے. اس لیے دوستو آخر عشرے کے اندر عبادتوں کی کثرت میں یہ 2 خاص چیزیں ہیں، ایک تحری لیلۃ القدر ہے اور دوسرے اعتکاف ہے. اور رمضان یہ جو زکوٰۃ کا جو نظام ہے تھوڑا اس بارے میں عرض کر دوں. زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں عموماً اس لیے دی جاتی ہے یا دینے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ رمضان میں فرض کا ثواب 70 کے برابر ہوتا ہے. رمضان میں فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. لیکن زکوٰۃ رمضان میں فرض نہیں ہوتی، اس کا ادا کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق رمضان کے مبارک مہینے سے نہیں ہے. وہ تو آپ کے پاس جب مال آیا ہے، اس پر 1 سال گزرا ہے، اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی اس وقت. اب وہ چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے شوال کا ہو، چاہے شعبان کا ہو، چاہے رجب کا، کوئی سا بھی ہو. مگر لوگ عام طور پر عادی ہیں رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کے، کیونکہ فرض کی ادائیگی سال میں ایک ہی مرتبہ اس کو نکالنا ہوتا ہے.
اور وہ فرض ادا رمضان میں کرنے کی صورت میں چونکہ 70 فرضوں کی شکل میں اس کا ثواب ملے گا اس لیے کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس کو بعد میں دینا چاہے تو بعد میں دے سکتا ہے, اور ڈیوائڈ کر کے دینا چاہے تو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے بندہ. ایک ساتھ ہی دینا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ حساب لگا لیجئے کہ میرے دن میں کتنی زکوٰۃ ہو گئی ہے, تھوڑا 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 کر کے آپ سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی ادا کر لیں. یہ سہولت ہے زکوٰۃ کے اندر کہ آپ اپنی سہولت سے زکوٰۃ جب چاہے جب ادا کر سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کا مصرف آدمی ہوتا ہے. زکوٰۃ کے مصرف میں فقہ حنفی کی تحقیق یہ ہے کہ آدمی مستحق آدمی ہوتا ہے, کوئی اور چیز زکوٰۃ کے مصرف میں نہیں ہوتی. مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی, ادارے کو زکوٰۃ نہیں لگتی, اگر کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس کا آپ تو پراپرٹی بنا رہے, کتابوں کی چھپائی میں نہیں لگتی. آدمی کو دینے ہوتے ہیں. زکوٰۃ دیں یا زکوٰۃ سے کوئی مال خرید کے دیں, مگر دیں آدمی کو. یہ فقہ حنفی کی تحقیق میں مست ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک مسجد کی فنڈ ریزنگ میں گیا تھا, وہاں ایک مقرر کو بلایا تھا چندہ کرنے کے لیے لوگوں نے. وہ تقریر دھڑلے سے کر رہے تھے کہ مسجد کے لیے زکوٰۃ دے دو, زکوٰۃ دینا صحیح ہے بالکل. وہ تقریر کر رہے ہیں اور لوگ سن بھی رہے ہیں ماشاء اللہ. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر نہیں زکوٰۃ دیے جانے کی جگہ دی گئی زکوٰۃ تو ادا ہی نہیں ہوتی, وہ ذمے میں باقی رہتی ہے. اگر زکوٰۃ جہاں ادا نہیں کرنی ہے وہاں کسی نے دی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آدمی کے ذمے سے, وہ باقی رہ جائے گی اس کے سر پہ. اب اپنا اپنا وہ ہے کہ کون کتنا رسک لینے کو تیار ہے. کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوتی. بھئی جہاں بتاتے ہیں علماء کرام ان کو زیادہ پتہ ہے مسائل کا, اس پہ ٹرسٹ کر لو, قصہ ختم. ہاں مسجد والے اگر انتظام رکھتے ہوں اپنے پاس میں زکوٰۃ کا کہ وہ پہنچا دیتے ہوں ضرورت مندوں کو, تو پھر وہاں عام طور پر مساجد میں یہی ہوتا ہے. مسجد والے جو فقہ حنفی کی جو مساجد ہیں وہ مسجد پہ نہیں لگاتے وہ لوگ, تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. غریبوں کو دینا چاہیے, اور ایسے اداروں کو دے سکتے ہیں جہاں پر اس کا نظم ہو, غریبوں پر خرچ کرنے کا نظم ہو, وہاں پر آپ دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کی حفاظت کیا کرو. جو آدمی صحیح صحیح زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے عموماً اس کا مال محفوظ ہوتا ہے. عموماً کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ یہ اس کے حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, اور زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا مال کے ہلاک ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ تو کسی نے ادا کی لیکن کوئی دوسرا سبب اور پایا گیا جس سے اس کے مال کو تلف ہونا ہے, ضائع ہونا ہے, تو دوسرے سبب کی وجہ سے ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. اگر زکوٰۃ ادا نہ کرتا تو جہاں اور اسباب اس کے مال کے ہلاک ہونے کے ہیں, زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا بھی ایک سبب ہے اس کے ہلاک ہونے کا. یہ میں نے اس لیے سنا دیا کہ اگر کسی کا مال کا نقصان ہو گیا تو یہ نتیجہ مت نکال دینا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا ہوگا. اس کو خود تو سوچنا چاہیے کہ میں زکوٰۃ دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا, یا میں نے اس میں کوئی بے احتیاطی تو نہیں کی. لیکن ہم کسی کو بدگمانی کرنے کا حق نہیں ہوتا کہ بھئی شاید اس نے زکوٰۃ نہیں دی اس لیے پھنس گیا ہوگا. نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. نیک لوگوں کے بھی مال چوری ہوتے رہے, اچھے لوگوں کا بھی مال ڈاکوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے, ضروری تھوڑی ہوتا ہے. دوسرے اسباب ہیں, مدارج کا بڑھانا ہوتا ہے, مراتب کا بڑھانا ہوتا ہے, کسی اور گناہ کا کفارہ کرنا ہوتا ہے, کوئی اور صدمہ پہنچانا ہے. واللہ عالم, اللہ پاک ہی کو معلوم ہے کہ وہ اسرار سے وہی واقف ہیں, اس وجہ سے ان کو اس کا وہ علم رکھتے ہیں اس بات کا. بقیہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ایک فرض ہے بندے کے ذمے. جان کی لائن سے جو فرض ہے وہ نماز ہے, روزہ ہے. مال کی لائن سے جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر ہے. مال اور جان دونوں کو ملا کر جو فرض ہے وہ حج ہے. یہ ترتیب ہے اصل میں. تو اصل تو اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے, اور نیت یہی کرنا چاہیے کہ مجھے اس فرض کو ادا کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حفاظت جو ہے نا وہ تو اس کے بینیفٹس میں سے ہے, اس کا فائدہ ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور ہر مسلمان کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے. بہت لوگ زکوٰۃ میں سستی کرتے ہیں, اور میرے دوستو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کیونکہ یہ بنیادی اعمال میں سے زکوٰۃ ادا کرو اور نماز کو قائم کرو. اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, اس میں نماز ایک بنیاد, ایک پلر, اور زکوٰۃ ایک بنیاد, ایک پلر. زکوٰۃ کا ایک ایک پائی کا حساب کر کے آدمی کے پاس جو مال ہے جتنا اس وقت میں فاضل اس کی ضرورتوں سے 1 سال اس پر گزر چکا ہے, تو پھر اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا 2.5 جو ہے اس کا, جو کہ ہمارے حساب کے اعتبار سے یعنی شرعی حسابوں میں 40واں حصہ کہلاتا ہے, اس کے حساب سے اس پر ضروری ہے. مسجد کے ڈبے والے آپ کے پاس آ رہے ہیں,
مسجد کی عمارت کا یہ نظام ہے. مسجد کی کنسٹرکشن کے سلسلے میں جو ہے یہ فکر کی جا رہی ہے. آپ حضرات سے یعنی بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ بھرپور اس میں حصہ لیجیے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مال کو خرچ کرنا، اللہ کو قرض دینا ہے اور اللہ کے یہاں محفوظ کرنا ہے، اور اپنے مالوں میں برکت کا سبب ہے، مصیبتوں کے ٹلنے کا سبب ہے، پریشانیوں کے دور ہونے کا سبب ہے. صدقہ جو ہے نیچے سے جاتا ہے اللہ پاک کی طرف، اور مصیبت اور بلا اوپر سے آتی رہتی ہے، اور وہ دونوں ٹکرا جاتے ہیں اور وہ قیامت تک لڑتے رہتے ہیں. صدقہ اترنے نہیں دیتا اس مصیبت کو. یہی حال دعا کے بارے میں فرمایا گیا ہے. صدقے اسلام میں صدقے کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ جو مسجد میں ڈونیشن دیا جاتا ہے یہ صدقہ ہی ہوتا ہے. صدقات نافلہ کہلاتے ہیں یہ. بھرپور حصہ لیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مسجد کی کمیٹی والے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس بات کی طرف متوجہ کر دیجیے اصل میں کہ مسجد کے مصلیوں کو فکر ہو جائے کہ یہ مسجد کا کنسٹرکشن ہو جانا ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب سامنے سے ڈبہ آ گیا تو $10-20 دے دیے، یہ بھی ایک کام ہے، لیکن اصل چیز وہ لے لینے کی ہے کہ بھئی یہ کام ہے مسجد کا، یہ ہو جائے. اتنے مصلیوں کو اگر اس کی فکر ہو گئی کہ ہاں بھائی ہو جانا ہے یہ کام، تو پھر بہت آسانی سے یہ کام نہیں مٹ جائے گا. اور ظاہر ہے کہ مسجد ایک مرتبہ بنتی ہے، اور یہ مسجد والے کبھی چندہ کرنے کا مزاج نہیں ہے ان کا. آپ کو پتہ ہی ہے دعوت کی مساجد میں، تبلیغ کی جو مساجد ہوتی ہیں اس میں چندے کا نظام نہیں ہوتا. وہ خود بھی نہیں کرتے، وہ دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے. کبھی ہمیں بھی اجازت نہیں دی انہوں نے آج تک. مگر اب مسجد خود ان کی اپنی مسجد کا یعنی مصلیوں کی مسجد کا کنسٹرکشن کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ اٹھا رہے ہیں اس مسئلے کو. اور پھر اس کے بعد پھر نہیں کریں گے وہ چندہ. ایسا ڈبہ رکھا ہوا ہوگا، آپ دینا ہو دے دینا، لیکن یہ کہ باضابطہ چندے کا اعلان وغیرہ کریں، یہ ان لوگوں کی پالیسی کے خلاف ہوتا ہے. کیونکہ وہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ بھئی چندے کو تبلیغ کو ملا رہے ہیں. خیر وہ ان کا اپنا ایک ہے، حکمت عملی ہے، بہت مفید ہے وہ ماشاءاللہ. ہو گیا ڈبے پھرا دیے اتنا جلدی. خیر یہ بات میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ مسجد کی اس تعمیر کے سلسلے میں یہ ہمارے جو مصلی ہیں، چاہے وہ جمعہ کے مصلی ہوں، چاہے وہ ریگولر روز کے مصلی ہوں، وہ فکر لے لیں ایک بات کی کہ بھئی یہ کام ہو جانا چاہیے. اس کی فکر آ جائے. اب چاہے تھوڑا ٹائم لگے گا، وقت لگ جاتا ہے. بڑی مسجد بنے گی، 2000 آدمیوں کی کیپیسٹی والی مسجد بننا، اور اسی کے اعتبار سے پارکنگ کا نظم ہونا، اسی کے اعتبار سے طہارت خانے ہونا، وضو خانے ہونا، اسی کے اعتبار سے آفیسز ہونا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا. تو وقت تو لگے گا، پیسہ بھی لگے گا. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ذرا انتظامی مزاج کے ہوں اور ماشاءاللہ ایکٹیو قسم کے ہوں وہ ساتھی آگے بڑھیں اور مسجد والوں کے قریب جائیں کہ بھئی ہم سے آپ کوئی خدمت لے وہ لیجئے. وہ میں نے دیکھا وہ 1-2-4 بڈھے ہیں، وہ بیچارے لگے ہوئے رہتے ہیں. یہ بڈھوں کا کام ہے. یہ تو ذرا ینگ اور یوتھ قسم کے جوانوں کا کام ہے وہ. تو اس وجہ سے تھوڑا سا فکر لے لیجئے اور ان کے ہاتھ پیر بن جائیے، ان کے تعاون میں شریک ہو جائیے. آپ بولیے یعنی اپنا بڑاپن مت چلانا چاہیے وہاں پہ کہ بس تم چھوڑو ہمارے ہاتھ میں دو. نہیں، آپ کی سرپرستی، آپ ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے. تو پھر دیکھیے آپ کتنا جلدی جو ہے نا یہ مسجد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانی سے وہ مکمل ہو جائے گی. دعا بھی کیجئے کہ اللہ پاک اس کو آسانی سے عافیت سے بنا دے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے اور اس کو خیر کا مرکز بنا دے، دعوت کا مرکز بنا دے. اور پھر یہ کہ جب تک میرے دوستو یہ مسجد رہے گی ہم کو ہماری قبروں میں ثواب ملتا رہے گا. کون ہماری اولاد میں سے بھی کوئی کتنی فاتحہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا کچھ کہا جانا مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ ہم اپنے بابا کو کتنی فاتحہ دیتے ہیں، ہم اپنی اماں کو کتنی فاتحہ بھیجتے ہیں. جب ہمارا اپنا یہ حال ہے تو ہماری اولاد تو اور آگے جائے گی تھوڑا سا. تو اس لیے اپنی سارے ثواب کا کام خود ہی کر لو. اور وہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں حصہ لو گے تو جو ثواب چلتا رہے گا اس کا ثواب برابر ہماری اپنی قبروں میں آتا رہے گا. اور ایک چیز میرے دوستو صدقہ فطر کی ہے. حساب لگایا تھا ابھی شریعہ بورڈ میں ہم لوگوں نے، صدقہ فطر جو ہے وہ $5.5 ہو رہا ہے اس مرتبہ. ایک عجیب چیز دیکھنے میں آئی ریسرچ کے دوران، جب مسئلوں کا ریسرچ کر رہے تھے ہم لوگ. پہلے زمانے کے فقہا کیسے عجیب گزرے ہیں. پہلے زمانے میں جو ہے گیہوں سستی ہوتی تھی، آٹا مہنگا ہوتا تھا. چونکہ آٹا بنانے میں اس کے اندر محنتانہ بھی لگتا تھا، مزدوری بھی لگتی تھی. اب کچھ دنیا کا نظام ایسا بن گیا ہے کہ چونکہ ہول سیل میں آٹا زیادہ بنتا ہے، بکتا ہے، تو وہ جو ہے وہ سستا ہوتا ہے، اور گیہوں آپ خریدنے جائیے تو وہ مہنگا ہوتا ہے. فقہائے احناف پہ اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی زمانے میں آٹا سستا ہو گیا اور گیہوں مہنگی ہو گئی تو غریب کی رعایت میں گیہوں کی قیمت ادا کرنا واجب ہے. ایسی ایسی چیزیں سوچ سوچ کے لکھی ہیں ماشاءاللہ فقہا نے. تو اب ہمارے پاس آٹے سے زیادہ گیہوں کی قیمت کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں گیہوں مہنگی ہے. 1.5 پاؤنڈ میں جو ہے نا $1.5 میں 1 پاؤنڈ ہے، معلوم کرایا گیا تھا. تو $5.5 ہو رہے ہیں. آپ 10 دے دیں، آپ 20 دے دیں، آپ 1000 دے دیں،
مرضی الگ چیز ہے، مگر حد شرعی کو جاننا چاہیے کہ لمٹ شرعی کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، وہ بتانا امت کو ضروری ہے کہ یہ برڈن نہ ہو لوگوں پر کہ کوئی بڑا کام اللہ پاک نے لگا دیا ہے، سہولت بھی ہو، اور پھر کسی کے پاس گنجائش ہوتی، کسی کے پاس نہیں ہوتی، کسی کو کم بچے ہیں اور کسی کو ماشاءاللہ بچے ہی بچے ہیں۔ اب کتنا؟ بس $5.5 کا حساب آیا ہے ہمارے پاس۔ ابھی ہم یعنی ایک دوست سے ملاقات ہوئی ہمارے، میں نے ان سے پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں، تو کہہ رہے ہیں 17۔ اب 17 بچوں کے $5.5 بیچارے کو کچھ تو ہو بینیفٹ ہوگا فائن۔ تو اس لیے جو ہے جو شرعی حد ہے وہ حد ہے کہ 5.5 کا حساب بن رہا ہے۔ آپ 6 دے دیں کہ کہاں آپ 8 کو اٹھا کے رکھیں گے، ٹھیک ہے 6 دے دیں، آپ 7 دے دیں، 10 دے دیں، مگر شرعی حد یہ بنتی ہے۔ بس سنتیں پڑھ لیجیے، جنہوں نے نہیں پڑھی ٹائم ہو گئے۔